لوگوں اللہ توفیق دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں پر ہرے ہرے جھنڈے، اسلامی جھنڈے اپنے گھروں پر لگائیں اور 12 دن تک کم سے کم ایک بلب لگا دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، جلوس میں شرکت کریں، ساری چیزیں کریں، آوارہ گردی نہ کریں، خرافات سے بچیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں. 2 دن تو گزر گئے، تیسری شب آ گئی. روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ آقا پر درود پڑھیں 12 دنوں تک. شرمائے نہیں، ہاتھ میں وہ بٹن والی تسبیح رکھ لیں یا تسبیح رکھیں، کوئی شرمانے کی بات نہیں، پڑھتے رہیں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے سوئے ہوئے مقدر بیدار ہوں گے. آقا نے کتنا ہم پہ کرم کیا، وہ نہ آتے تو یہ رانائیاں نہ ہوتی. 1000 مرتبہ آقا پر درود روزانہ پڑھے 12 دن تک کے. کسی نے ڈاکٹر اقبال سے کہا تھا، اقبال تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے، تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے؟ اس لیے کہ مرزا غالب اقبال سے بڑے شاعر ہیں لیکن غالب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا. غالب مغلوب ہے اقبال کے سامنے. فن کے اعتبار سے غالب بہت بڑا شاعر ہے لیکن ڈاکٹر اقبال کو جتنا پڑھا گیا پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کو نہیں. تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے، اس کے بعد اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے تو اللہ نے میری شاعری میں وہ اثر پیدا فرمایا. یہ اقبال کی شاعری کا راز ہے کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے. ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو. ذرا غور فرمائیں ڈاکٹر اقبال کی شاعری کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ پہلے درود پڑھا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے. لوگوں درود پڑھو، اس لیے کہ درود کی برکت سے جو ہے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. آقا فرماتے جو دنیا میں مجھ پر جتنا درود پڑے گا وہ جنت میں وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب رہے گا. آقا فرماتے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. خود بھی کثرت سے درود پڑھو، درود و سلام، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے بیٹھو، درود و سلام پڑھو. اور کئی سالوں سے ہم اسی لیے مرکز سنی دعوت اسلامی جامع مسجد یا رسول اللہ پر 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک 24 گھنٹہ درود و سلام کی محفل رکھتے ہیں. 24 گھنٹہ جاری رہتی ہے محفل. آپ کو جب ٹائم ملے آپ تشریف لائیں تاکہ درود و سلام کی محفل میں شرکت ہو. وقت نہیں ملے تو خود ہی پڑھیے. لوم چلا رہے، لوم چلاتے چلاتے پڑھیے. عورتیں کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکاتے پکاتے پڑھے. جو جس کام میں ہے اس کام میں پڑھے. اور درود کے لیے سہولت تو یہ ہے باوضو پڑھو تو بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی باوضو نہیں پڑھ سکتا، بے وضو پڑھنا چاہے تو درود شریف کوئی بے وضو بھی پڑھ سکتا، اس کی اجازت ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کثرت سے پڑھو، آقا کا دیدار ہوگا، مصیبتیں دور ہوگی، تکلیفوں کا ازالہ ہوگا، بری تقدیر بھلی ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ 1000 مرتبہ روزانہ، آپ کہیں گے کتنی دیر لگے گی؟ 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود شریف ہے، اس کو پڑھیے، 1000 بار روز پڑھیے، پھر اس کی برکتیں دیکھیے. اور میلاد النبی میں کم سے کم اپنے محلے کی 12 بیواؤں کو کچھ نہ کچھ سیدہ آمینہ کی طرف سے تحفہ دیں گے. کم از کم 12 جوڑے ہی دے دیں، 12 دوپٹے ہی دے دیں. 12 بیواؤں کو اپنے رشتہ دار میں دو تو ڈبل ثواب ملے گا. صرف جلسہ اور جلوس ہی میلاد نہیں ہے، جلسے جلوس میں بھی شرکت کرو، ایمان تازہ کرو، اپنی اکثریت بتاؤ، ادب کے ساتھ شرکت کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو. جلسے اجتماع میں آتے ہو، ساری باتیں سننے کو ملتی، ایمان مضبوط ہوتا ہے، لیکن اپنے رشتہ دار میں ڈھونڈو، محلے میں ڈھونڈو کون 12 بیوائیں ہیں. اس لیے کہ میرے رسول کی امی جان بیوہ ہو گئی تھی تو ان کی طرف سے 12 بیواؤں کو کچھ نہ کچھ. ارے میں یہ تو صرف کہہ رہا ہوں، کرنا، پھر دیکھنا پورے سال تم پر کیسا کرم ہوتا ہے اور کیا کیا انعامات ہوں گے آپ خود دیکھیں گے. آپ کے رزق میں برکتیں کیسی ہوگی آپ خود دیکھیں گے. یہ بات میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت کے لیے اپنے تجربے کی کہہ رہا ہوں.
پھر 12 بیواؤں کے ساتھ، چونکہ میرے آقا آمنہ کے در یتیم تھے، 12 یتیموں کو ڈھونڈو محلے میں، رشتہ داروں میں، ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دو۔ اس طرح سے کرو، ہو سکے تو اپنی مسجدوں کے قریب کے 12 ائمہ کو، اماموں کو کچھ نہ کچھ تحفہ دو۔ اس طرح کرو، یہ بھی میلاد منانے کا ذریعہ ہے۔ اور جب میلاد کی شب آئے تو آپ کا گھر چمچما کر کہہ رہا ہو کہ میں کسی عاشق رسول کا گھر ہوں۔ میلاد پر تم لائٹنگ لگا کے اپنا گھر چمکاؤ، مرنے کے بعد میرے رسول اپنے چہرے کی چمک سے تمہاری قبر کا اندھیرا دور فرما دیں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی، جب طلعت رسول اللہ